PSP آفیسر میر روحل خسرو صاحب ہیں. ان سے ہم بات چیت کریں گے. آج کل عدم اعتماد جو ہے نا عوام کا بہت زیادہ ہے پولیس پہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر ہم مسجدوں میں جا کے اعلان کر دیں ان 3 گھنٹوں میں آپ نے جو کرائم کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، آپ کا نہ FIR درج ہوگی، نہ ہی پولیس آپ کو کچھ کہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا 10 سال میں بھی کرائم نہیں ہوا ہوگا وہ ان 3 گھنٹوں میں ہو جائے گا. کرپشن کے مسئلے میں آپ 0 ٹالرنس رکھتے ہیں؟ کرپشن ایک ایسا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہے. مخالف جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان پہ سیاسی دباؤ ہے. یہ سیم کویسچن مجھ سے CSS کے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا. یہ ڈاکو جتنے بھی ہیں جنگل میں اوپنلی وہ ویپنس بڑے ہائنی اٹھا کے للکار کے پولیس کو کرتے ہیں. آخر اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کہہ دیں کہ پولیس اس لیے کام نہیں کر سک رہی، انہیں پیٹرول نہیں ملتا، ایج چھوٹی تھی تو وہاں کوئی پسند، کوئی پیار، کوئی محبت. یہ پرانی بات ہے تو وہ میرے ذہن سے بھی کافی جو ہے وہ کلاؤڈی ہو گئی ہے. ہاسٹل میں آپ خود کبھی کوکنگ وغیرہ کرتے تھے؟ کوکنگ صرف مجھے چاول کی روٹی بنانی آتی ہے اور چائے. کیا سمجھتے ہیں کہ لاڑکانہ منشیات سے پاک ہو سکے گا؟ بہت مشکل کام ہے یہ. اگر ہم چرس کی بات کریں وہ چانکہ میں اس وقت بھی تھوڑا بہت سیل ہوتا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ریفریش کورس کرا کے ان کو اتنا ٹرین کرتے ہیں کہ ہر ایک کا نشانہ نہ 2 انچ اوپر نہ 2 انچ نیچے. یہی تو ایکسپرٹیز ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا آخر میں آپ کا، آپ نے موقع دیا کہ میں میسیج دے سکوں. ناظرین، میں ہوں BNN آسٹریلیا کا ہوسٹ بابو اقبال اور ہمارا پروگرام ہے سچ کیا ہے. تو اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ نوجوان اور محنتی PSP آفیسر میر روحل خسرو صاحب ہیں. ان سے ہم بات چیت کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، ان کی پرائرٹیز کے بارے میں جانیں گے تاکہ آپ تک کچھ چیزیں ہم ان سے کی ہوئی باتیں پہنچا سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے بچپن سے لے کے یہاں تک پہنچے، جی ہاں. تو یہ سفر کس طرح اسٹارٹ ہوا اور کب تک مزید چلے گا یا مطلب تھم گیا ہے؟ بہت مہربانی آپ کی کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئے اور یہ موقع دیا کہ میں اپنے دل کی کچھ باتیں آپ کے توسط سے عوام تک پہنچا سکوں. پرائمری سے شروع کریں گے. میری پیدائش میہر تحصیل کے چھوٹے سے گاؤں ولیج کرم خان کھوسوں میں ہوئی اور پرائمری ایجوکیشن بھی وہاں سے حاصل کی. اس کے بعد آرمی پبلک اسکول دادو میں میٹریکولیشن میں نے وہیں سے کیا. چانکہ میڈیکل کالج میں 2007 میں میری ایڈمیشن ہوئی. ذہن میں تو شروع سے تھا کہ CSS کرنا ہے، تو پہلے MBBS کیا چونکہ والد صاحب کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. MBBS کے بعد CSS کی تیاری کی. پہلا اٹیمپٹ میرا فیل گیا لیکن خدا کے کرم سے اچھے مارکس تھے تو اس نے بڑا بوسٹ کیا میرے موریل کو. تو دوسرے اٹیمپٹ میں اللہ کے فضل سے مجھے 716 مارکس آئیں ریٹن میں اور پورے پاکستان میں میرا 28 نمبر تھا. فرسٹ چوائس میری شروع سے ہی پولیس تھی تو خدا کے فضل سے پولیس ڈپارٹمنٹ مل گیا. ٹریننگ کرنے کے بعد UT شپ کے لیے گجرانوالہ آپٹ کیا میں نے. سنس گجرانوالہ بہت بڑا شہر ہے پنجاب میں اور وہاں کی کرائم کی ڈائنامکس کے حساب سے میں نے سمجھا کہ وہاں پہ اگر کام سیکھوں گا تو مے بی فیوچر میں مجھے ہیلپ ملے. گجرانوالہ کے بعد ASP میں رہا تھا بہاولپور میں 1 سال. بہت زیادہ کام کیا وہاں پہ، پورے پنجاب میں مختلف جگہوں پر ریڈز کیے. FC کی اٹیچمنٹ میری سکھر میں تھی. اس کے بعد ASP تونسا رہا پنجاب میں. تونسا شریف اس وقت CM صاحب کا ہوم اسٹیشن تھا، گھر تھا، حلقہ تھا ان کا. تو وہاں پہ رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور کام کرنے کا دل بھی زیادہ کرتا ہے کہ یہاں پہ اگر غلط کام ہوں گے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اس حساب سے ہوگی. تو تونسا میں بھی بڑا کچھ سیکھا. پروموشن کے بعد سندھ چلے آئے اور سندھ میں SP کلفٹن تعینات ہوا. تقریباً 8 مہینے وہاں پہ تھا. کلفٹن بھی بہت ہی ٹف ایک اسٹیشن ہے. سنس پاکستان کی جو سب سے کریم سوسائٹی ہے وہ کلفٹن کے ایریا میں رہتی ہے، DHA اور کلفٹن کے فیزز میں. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے عزت کمائی اور وہاں سے ہی خیرپور مجھے چانس دیا گیا بطور DPO کا. 1 سال تک میں خیرپور میں تھا. خیرپور کے بعد جیسے ہی ہمارا الیکشن کا فیز آیا، ریشفلنگز ہوئیں، آئی واز سینٹ ٹو کشمور. کشمور چونکہ اس وقت بڑا ایک ابھی بھی ہے ہاٹ اسٹیشن ہے ہمارا، بہت ہی ٹف اسٹیشن ہے، لیکن خدا نے اتنی مہربانی کی کہ وہاں پہ بھی عوام کے جو توقعات تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی.
الیکشن میں نے کروایا ابھی بدین میں. آئی واز دیئر فار 3 months. اس کے بعد سے لاڑکانہ میں موجود ہیں ہم, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے چانسز دیے ہیں, اور میں نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنس پبلک کی مجھ سے ہیں سنس آئی ایم اے پبلک سرونٹ, تو ان پر پورا اتر سکوں. آپ نے ڈاکٹری کی اپنے والد صاحب کی خواہش پہ, تو خدمت تو انسانی میڈیکل سائیڈ یا ڈاکٹری میں بھی ہے, اور CSS کرنے کا آپ کو خود کو بہت شوق تھا, تو ان دونوں کی خدمتوں میں, ڈاکٹری والی میں اور اس میں, کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پیشہ تو جو بھی ہے, سارے پیشے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملک کی خدمت میں, عوام کی خدمت میں. فار انسٹنس اگر کوئی میڈیکل آفیسرز ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی عوام کی ہی خدمت کر رہے ہیں. سندھ میں اگر کوانٹم آف ایشوز دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مسئلے مسائل جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیسنگ سے ریلیٹڈ ہیں, لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہے. ہماری ٹرائبل سوسائٹی ہیں تقریباً 3-4 اضلاع میں, ٹرائبل فیوڈس ہیں ہمارے پاس 3-4 اضلاع میں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈاکوؤں کے حساب سے بھی خراب ہے. تو جو سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم ان سب سے بڑے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہی چیز ذہن میں تھی کہ اگر تو میڈیکل افسر رہوں گا تو تقریباً 15-20 سال تک یا تو ایک تحصیل لیول تک, ایک سول ہاسپیٹل کے لیول تک, یا زیادہ سے زیادہ DHQ لیول تک کوئی اپنا امپیکٹ کر سکوں گا. لیکن بینگ اے پولیس آفسر میں سمجھتا ہوں کہ دا کوانٹم آف سروس جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ بڑھ بھی جاتا ہے, اس کا امپیکٹ بھی سوسائٹی پر زیادہ آتا ہے. ایک سلوگن تھا سب سے پہلا پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی. اب یہ سلوگن کہتے ہیں کہ سلوگن ہی رہ گیا, اور جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پولیس سے ہیں اس میں زیادہ تر آج کل عدم اعتماد جو ہے نا عوام کا بہت زیادہ ہے پولیس پہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تمام ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں ان تمام کی کوانٹٹی ایز ویل ایز کوالٹی آف سروس کو کمپیئر کریں پولیس کی کوانٹٹی ایز ویل ایز کوالٹی آف سروس کے ساتھ. اگر کہیں پہ کوئی گلی بند ہوتی ہے 15 کی کال پولیس کو جاتی ہے, کہیں پہ کوئی سولر پلیٹ چوری ہوتا ہے 15 کی کال پولیس کو جاتی ہے, زمین کا مسئلہ ہے, کوئی پانی کسی نے بند کر دیا کسی کی زمین کا, تب بھی پولیس اس میں آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلوگن تھا کہ پولیس آپ کی مدد کو ہر وقت تیار ہے, وہی سلوگن ہمارا جو مین ہمارا منشور ہے وہی ہے, اور اس پہ ہم کافی حد تک کامیاب ہیں بھی. صحیح, اگر ہم مسجدوں میں جا کے اعلان کر دیں کہ جی فلاں دن کو ان 3 گھنٹوں میں آپ نے جو کرائم کرنا ہے, جو کام کرنا ہے, آپ پہ نہ FIR درج ہوگی نہ ہی پولیس آپ کو کچھ کہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا 10 سال میں بھی کرائم نہیں ہوا ہوگا وہ ان 3 گھنٹوں میں ہو جائے گا. تو یہ ہے امپورٹنس پولیس کے ہونے کی. جہاں تک بات ہے کہ اعتماد کی, تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس اعتماد کا تھوڑا سا ایشو ہے, اس کو بحال کرنے کی بھی کوششیں جاری ہو رہی ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر عوام کی رسائی ان آفیسز تک نہیں ہوگی, اگر ان کے مسائل ہم نہیں سنیں گے تو حل نہیں کر پائیں گے. اگر مسائل سنے ہی نہیں جائیں گے تو حل نہیں ہوں گے, تو الٹیمیٹلی اعتماد نہیں ڈیولپ ہوگا. فار انسٹنس اگر میرے آفس میں جو بندے آتے ہیں ان سے کسی سے بائک چھینی گئی ہے, کسی سے موبائل چھینا گیا ہے, اور وہ ہم ان کو ریکور نہیں کرا کے دیتے, وہ ڈاکو پکڑتے نہیں ہیں, تو اس کا اعتماد اس آفس سے اڑ جائے گا کہ اب ہم کدھر جائیں. تو اسی کو بحال کرنے کے لیے ہمارے IG صاحب کا بھی ویژن ہے, اور ہم بھی دن رات اسی کام کے لیے کوشاں ہیں کہ جو بھی کام ہمارے سپرد کیا جاتا ہے ہم اس کو بخوبی پروفیشنلزم کے بنیاد پر حل کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد ڈیولپ ہو. آہستہ آہستہ اعتماد ڈیولپ ہو رہا ہے, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اب لاڑکانہ میں کی میں مثال آپ کو دے دوں کہ یہاں پہ پہلے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی FIR درج نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ لوگوں کو یہ تھا کہ FIR درج کرائیں گے تو ڈاکو سے زیادہ تکلیف ہمیں اٹھانی پڑے گی. تو اس حساب سے اگر لوگ FIR اب درج کرا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو ریکوریز دی بھی ہیں, وہ جینین چیزیں جو چھینی گئی تھیں وہ ریکور ہوئی ہیں, وہ ڈاکو گرفتار ہوئے ہیں, وہ جیل چلے گئے ہیں, تو آہستہ آہستہ سے ہم اس اعتماد کو بحال بھی کر رہے ہیں, اور جو ہمارا مقصد ہے عوام کی خدمت کا اس کو بھی سر انجام دے رہے ہیں. آپ یہ پولیس کی نوکری میں آئے, چل رہا ہے سلسلہ لوگوں کے, آپ پر امید ہیں کہ مسائل حل ہو رہے ہیں؟ جی ہاں, یقیناً ہو رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے پولیس کے بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. جی کانسٹیبل سے لے کے جتنے بھی رینک کے لوگ ہیں, ظاہر ہے آپ پہ ہی امید لگائے بیٹھے جی. ہوتے ہیں.
تو ان کے مسائل کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ حل کرنے میں آپ کامیاب ہیں؟ جی کچھ ایسے مسئلے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سی پی او لیول پر پالیسی میکنگ کے ساتھ حل ہوتے ہیں. کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کو ہم اپنے طور پر بھی حل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو پولیسنگ کا نظام چل رہا ہے وہ اس میں جو اسٹرکچر آف پولیسنگ ہے، ریکروٹمنٹ کے حساب سے، ان کے پروموشنز کے حساب سے، ان کی پلیسمنٹ کے حساب سے وہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. ہم ابھی اس وقت 21 سینچری کے بھی ایک کوارٹر کو کور کر چکے ہیں. تو لیکن پولیسنگ کا جو نظام ہے ہمارے پاس وہ وہی ہے جو انگریز دے کے گیا ہے. فار انسٹنس ہمارے پاس کانسٹیبلری بہت زیادہ ہے، آفیسرز کی کوانٹٹی کم ہے. جبکہ ہم اگر ویسٹرن کنٹریز میں جائیں جہاں پہ کافی ایڈوانسڈ پولیسنگ ہے تو وہاں پہ کانسٹیبلری کم ہے، وہاں پہ آفیسرس رینک زیادہ ہے. کانسٹیبلری کی پروموشنز کے ایشوز زیادہ ہیں، ان کی ویلفیئر کے ایشوز زیادہ ہیں. ہم اگر کمپیئر کریں پولیس کے اسٹاف کو ہمارے باقی جو آرم فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی، تو وہاں پہ جو ویلفیئر ان کے لیے ہے، ان کی اسکولنگ ہے بچوں کی، ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اس حساب سے میں سمجھتا ہوں پولیس میں کام ہونے کی ضرورت زیادہ ہے. رہائشوں کے حساب سے ابھی لاڑکانہ میں تقریباً 400 فلیٹس کے لیے کورسپونڈنس ہماری چل رہی ہے کہ 400 ہم ریزیڈنشل اپارٹمنٹس جو ہیں وہ بنائیں لاڑکانہ میں اپنے ہی پولیس کانسٹیبلز اور پولیس افسران کے لیے، تاکہ ان کے رہائش کے مسئلے حل ہوں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حساب سے مختلف جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایم او یو سائنڈ ہے تاکہ ہم ان کو کچھ فلاح کر سکیں. ضرورت بہت زیادہ ہے لیکن ریسورسز بہت کم ہیں. کرپشن کے مسئلے میں آپ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں اگر کوئی سب آرڈینیٹ کرے، یا کہیں تھوڑا بہت ان کو سن کے کہ چلو نظریہ ضرورت کر کے انہوں نے کی ہے تو کچھ اوائڈ کر جاتے ہیں، یا بس زیرو ٹالرنس؟ جی ہاں، کرپشن ایک ایسا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہے تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس میں. اس کو کوشش تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اس کو ختم کر سکیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ختم تو نہیں ہوگا، کم بے حد ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو بھی شکایات آتی ہیں اس پر انکوائریز کی جاتی ہیں، اور جب کسی پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو بالکل اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے. زیرو ٹالرنس ہی ہے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس چیز کو انکوائریز کے ذریعے پروو کرنا اور اس چیز پر ایکشن کرنا، یہ سارا تھوڑا لیندھی پروسیس ہے، جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ معاشرے پر نہیں آ رہا. پولیس مخالف جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان پہ سیاسی دباؤ ہے، وہ جو رولنگ پارٹی حکومت میں ہے. تو آپ یہ 3-4 ڈسٹرکٹ میں آئے ہیں، پوسٹنگ کی ہے، کس حد تک سیاسی دباؤ آپ پر ہے اور کتنا برداشت کرتے ہیں اور کتنا فری ہینڈ ہے؟ جی ہاں، یہ سیم کویسچن مجھ سے سی ایس ایس کے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا ایک آبویس سا جواب ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. جمہوریت کی خوبصورتی اس میں ہے کہ عام عوام کے مسئلے ڈائریکٹلی حل کیے جائیں. عام عوام جو ہے وہ الیکٹ کر کے ریپرزنٹیٹیوز کو چنتا ہے. چننے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ یا تو پارلیمنٹ میں جا کر یا جو پبلک آفیسز ہیں وہاں پہ انہی ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے حل ہوں. جب تک میرا ایکسپیرینس ہے تو شاید ہی کوئی 5% آج تک کوئی باتیں ایسی میرے تک پہنچائی گئی ہوں جو کہ میرے لیے اللیگل ہوں کرنے جیسی. اور اگر وہ اللیگل باتیں آ بھی جاتی ہیں تو ہم اس پہ میرٹ ہی کرتے ہیں، کیونکہ میرٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کرسی کے ساتھ جو ہے وہ ناجائزی ہوگی. دوسرا یہ ڈاکو جتنے بھی ہیں جنگل میں رہ رہے ہیں یا بیلے میں سندھی میں کہتے ہیں رہ رہے ہیں، وہاں اوپنلی وہ ویپنس بڑے ہائیلی اٹھا کے اور ویڈیو بنا کے پولیس کی موبائل پہ بھی کبھی کھڑے ہو کے، وہ چاہے ضلع کندکوٹ ہو یا خیرپور ہو یا لاڑکانہ ہو، بات تو سندھ پولیس کی ہے، تو یہ ایسا کچھ کرتے ہیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور مطلب کیا وجہ ہے یہ اس طرح للکار کے پولیس کو کرتے ہیں؟ آخر اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ پیورلی پولیسنگ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یہ مسئلہ، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ سنس آئی ہیو بین اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ایز ویل ایز فلاسفی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشو اکنامک پرابلم ہے ہمارے لیے، اور سوشو اکنامک ایز ویل ایز پولیٹیکل پرابلم بھی ہے. فار انسٹنس آئی واز ان کشمور، تو وہاں پہ تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کا موقع ملا ڈاکو کلچر کو.
تو جو ابھی ڈاکو ہے اس کا باپ بھی ڈاکو تھا, اس کا دادا بھی ڈاکو تھا, وہ بھی وہی کام کرتے تھے جو یہ ابھی کر رہے ہیں. اس تمام کو چینج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل چینج بھی بہت زیادہ لازمی ہے, کیونکہ یہی پولیس ہے جس نے ابھی جو ڈاکو ہے اس کے رشتہ داروں کو 20 سال پہلے بھی مقابلے میں مارا ہے, تقریباً 40 سال پیچھے بھی چلے جائے تو مقابلے میں مارے جا چکے ہیں, لیکن پھر بھی کلچر وہی چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سوشلی بھی چینج کرنے کا ایک گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے. اگر مثال کے طور پر میں 10-15 موبائلوں کے ساتھ ریڈ کرنے جاتا ہوں, آگے سے انڈسکرمنیٹ فائرنگ مجھ پر ہو جاتی ہے, میں فائرنگ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ان کے ساتھ بیوی بچے بھی موجود ہیں. تو یہ ایک ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے پولیس کافی ٹائم سے وہاں پہ اتنی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل کر پائی. اب اس چیز کو حل کیسے کیا جائے وہ بھی بڑا آسان ہے. ہمارے پاس ایگزامپل لاڑکانہ کا بھی موجود ہے, ہمارے پاس ایگزامپل خیرپور کا بھی موجود ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ سوشو اکنامک پرابلم ہے, تو خیرپور میں ہم نے سوشو اکنامک پرابلم تو کور کر لیا. فار انسٹنس ہم نے جو وہاں پہ کچے کی زمینیں تھیں یا جو گورنمنٹ لینڈ تھی یا ایون جو پرائیویٹ لینڈس تھی ان کی لینڈ رائٹس دیے ہیں لوگوں کو. جہاں جہاں پر روڈس بنے ہیں وہاں تک پولیس کی رسائی بڑی آسانی سے ہو گئی ہے. فار انسٹنس جہاں پہ پہلے اے پی سیز نہیں جایا کرتی تھی وہاں پہ اب پولیس کی موٹر بائک بھی چلی جاتی ہے, پولیس کی موبائل بھی چلی جاتی ہے. جتنا زیادہ ایکسیس ہم دیں گے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس کو تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ لا انفورس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. کہہ دیں کہ پولیس اس لیے کام نہیں کر سک رہی, انہیں پیٹرول نہیں ملتا, دوسری سہولتیں نہیں ہیں, 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کوئی ڈیوٹی کا لیمٹ نہیں ہے, 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ کھڑے رہتے ہیں. اس کے اثرات پھر یہ نکلتے ہیں کہ ابھی ماضی میں ہی 2-4 دن قبل سپاہی نے سپاہی کو مار دیا. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ میں 3 مہینے کشمیر میں تھا, تو ریسورسز فائنینشیل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز اتنے تھے کہ کبھی کبھار میں سوچتا تھا کہ ہاؤ ٹو مینیج دس, کہ ایکسپینڈیچر اتنا ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. فار انسٹنس گاڑیاں جتنی بھی تھیں اس کو سارا دن بھی چلائیں تو بھی وہ پیول ہمارے پاس بہت تھا اور ہم اس کو ایکسپینڈیچر کرتے بھی تھے. گورنمنٹ ہیز بین ویری مچ سیریس اباؤٹ اٹ. کچھ ذاتی بھی آپ سے زندگی کے بارے میں کرتے ہیں. آپ نے اپنی برتھ ڈے پہلی دفعہ کب منائی؟ ویسے تو یاد نہیں ہے, لیکن برتھ ڈے کی سب سے پرانی پکچر میری ہے جو وہ ہے 1998 کی. اچھا, تو اس کا مطلب 1998 میں ہی سیلیبریٹ کیا ہوگا. ہاں, سیلیبریٹ کیا ہوگا. اس کے بعد اب کرتے ہیں؟ کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا. فار انسٹنس ایک ٹائم ایسا آیا, تقریباً 2019 کی بات ہے, کہ جس دن برتھ ڈے تھا اس دن سنس آئی ایم میرڈ تو مائی وائف واز ویٹنگ فار می. وہ کیک شیک بڑے لیے تھے, لیکن نوکری کی وجہ سے میں اس دن گھر نہیں جا پایا. تو کبھی کبھار اکثر اوقات تو کرتے ہیں لیکن مس ہو جاتا ہے. ایج چھوٹی تھی تو وہاں کوئی پسند, کوئی پیار, کوئی محبت, یا پھر میچور ہونے کے بعد میڈیکل کالج میں آئے تو یہاں تو ریشو 60% لڑکیاں تھیں, 40% لڑکے تھے آپ کی کلاس میں. جی تو اس میں افیئر وغیرہ نہیں, اس طرح ہے کہ ایک تو پرورش جو ہے نا اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی میں آپ کے کنڈکٹ پر. تو ایک تو ٹپکلی بلوچ سوسائٹی کا میں جو ہے وہ بچہ ہوں, اور دوسرا یہ کہ والدین نے ہمیشہ عورت کی اور فیمیلز کی عزت کرنا سکھایا ہے, اور میں ساری زندگی ایون اپنے پروفیشنل لائف میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ عورت کی بڑی عزت کی ہے. دوسری بات یہ کہ پسند اور ناپسند تو وہ اللہ نے فطرت بنائی ہے انسان کی, ظاہری بات ہے. تو فطرت میں تو کبھی کبھار پسندیدگی آ جاتی ہے, لیکن اس کو ہمیشہ, چونکہ آئی واز انگیجڈ سنس مائی چائلڈہڈ, تو وہ چیز اگر ذہن میں تھی تو اس پسندیدگی کو پسندیدگی سے بڑھنے نہیں دیا, پسندیدگی سے بڑھنے نہیں دیا. چلے, آپ کی پرورش تو اچھی تھی, آپ نے اس نظر سے کسی کو دیکھا ہی نہیں, لیکن سامنے والے نے کبھی پرپوز کیا؟ اب یہ پرانی بات ہے تو وہ میرے ذہن سے بھی کافی جو ہے وہ کلاؤڈی ہو گئی ہے, تو وہ مجھے یاد نہیں ہے. لیکن کیا کسی نے پرپوز, یہ یقین ہے؟ ضرور کیا ہوگا. ضرور کیا. اب زندگی جو اتنی مصروف ہے, ادھر ہاسٹل میں آپ خود کبھی کوکنگ وغیرہ کرتے تھے یا چانکا میں؟ ہمارے پاس نا چاول کی روٹی بنتی ہے. کوکنگ صرف مجھے چاول کی روٹی بنانی آتی ہے. اچھا. ہاں, اور چائے. تو چائے کے ساتھ کھاتے تھے یا کچھ چاول کی روٹی کے لیے آلو وغیرہ؟ بچپن میں جب شام کے ٹائم نا 4-5 بجے بھوک لگتی تھی تو گاؤں میں
चावल की रोटी अम्मा पकाती थी और उसके ऊपर मक्खन रख के उसके ऊपर या तो हमारा गुड़ या शक्कर वो मिला के फिर वही खाते थे। तो यही आदत थी, तो अक्सर औकात शाम के टाइम पर चावल की रोटी और चाय। क्या समझते हैं कि लाड़काना मुस्तकबिल में मंशियात से पाक हो सकेगा? बहुत मुश्किल काम है ये, और ऑर्गेनाइज्ड मैं समझता हूँ कि इस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है कि पुलिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, लेकिन जो मंशियात फ़रोश हैं उनकी आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, जिसको मंशियात फ़रोश को गिरफ़्तार करते हैं, उसकी इंटेरोगेशन जब करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि नेक्सस कितना स्ट्रॉन्ग है। फॉर इंस्टेंस अगर मंशियात उतरती है रतुदरों में तो उधर से मुख्तलिफ लोग लेने जाते हैं जो कि बकापुर की हदूद में बैठे हैं या आकिल की हदूद में बैठे हैं, अली गोराबाद की हदूद में बैठे हैं, तो वो उधर से वो चीज़ ख़रीद करके यहाँ पे आके बेचते हैं। अगर यहाँ पे कोई मसला बनता है तो वो उधर पता चल जाता है, तो बड़ा एक कनेक्टेड इनका नेक्सस आपस में है। ब्लैक शीप हर जगह पे होते हैं, पुलिस में भी कुछ ब्लैक शीप हैं जो कि इन एनी पार्ट ऑफ टाइम हैव बीन पार्ट ऑफ दिस नेक्सस। तो सबसे पहले कोशिश ये है कि हम खुद अपने आप को इस नेक्सस से अलग करें, और दूसरा ये जो इनका अपना नेक्सस बना हुआ है उसको हम किसी तरीके से तोड़ दें। जहाँ जहाँ पे हमें एविडेंस मिल रहे हैं तो वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है मुश्किल काम क्योंकि इसने बड़े अपने रूट्स डीप कर दिए हैं हमारी सोसाइटी में। और लाड़काना में मैं जब नया नया आया तो आई गॉट टू नो कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से एडिक्ट्स यहाँ पर आते हैं वो चीज़ लेने, मंशियात ख़रीद करने। तो फिर पता चला कि यहाँ पे तो बड़ी आसानी से वो चीज़ मिल रही थी, लेकिन हम कोशिश में लगे पड़े हैं कि वो उसको हम कवर कर सकें। अगर हम चर्च की बात करें तो उसकी किसी न किसी ज़रिए से वो चांदका में उस वक़्त भी थोड़ा बहुत सेल होता था और अभी भी हो रहा है। हम उसी नेक्सस को भी किसी हद तक कवर कर चुके हैं। फॉर इंस्टेंस हमने जो कुछ बंदे गिरफ़्तार किए हैं जिनसे मंशियात रिकवर हुई है, उनकी इंटेरोगेशन से काफ़ी चीज़ें पता चली है कि कहाँ कहाँ तक वो चीज़ जा रही थी। दूसरा ये एक चीज़ मैंने देखी है जो मैं खैरपुर में और कश्मीर में नहीं देखी, कि यहाँ पे जो एडिक्ट्स हैं, मैं एक सीरीज़ देखी थी नाम मेरे जहन से उतर गया उसका, उसमें आइस सेलर जो है वो पीने वाले को उसके पीने जितना भी देता है उसको आगे भी कहता है कि तुम आगे जाके बेचो भी सही। तो वो चीज़ मैंने थोड़ी बहुत लाड़काना में देखी थी, अब उसी को कवर कर रहे हैं कि इसको हम ज़्यादा बढ़ने से रोकें। अच्छा, बड़ी बात है कि रिफ्रेश कोर्स करा के इनको इतना ट्रेंड करते हैं कि हर एक का निशाना बस टांग पे जाके लगता है, लेफ्ट साइड पे। जी, शूटिंग की प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि जब आप इवन मशहूर है ना कि सिगरेट का पैकेट रखेंगे तो उसको चुन लेंगे, ऊपर ना 2 इंच नीचे। तो यही तो एक्सपर्टीज़ है कि अगर आप, मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि फ़लाँ बंदा जो है वो इतना कोई तोपची है कि वो सिगरेट के पैकेट को हिट कर लेता है। तो हमने इनकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से कराई हुई है कि अगर किसी डाकू को मारना भी है तो ये ना हो कि खुदा न खास्ता कोई बेगुनाह इसलिए टांगों में मारें, तो टांगों की उनकी प्रैक्टिस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कि कितने गैंग जो हैं इधर आजकल ऑपरेट कर रहे हैं? गैंग्स तो तकरीबन ऑर्गेनाइज्ड गैंग तो मैं समझता हूँ 2 से 3 होंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास है इधर नौदरो सब डिवीज़न में, चूँकि वहाँ पे जेहा और दहानी तकरार एक चल रहा है, ब्लड शेड फ्यूड है, तो उस वजह से वहाँ पे क्रिमिनल्स की आमद-ओ-रफ्त है। उसके अलावा मैं समझता हूँ एक छोटा गैंग है 3-4 बंदों का मोटरसाइकिल स्नैचिंग का, इधर बाकरानी और डोकरी साइड पर। तालका थाने की हदूद में एक गैंग हुआ करता था, बल्कि 2 गैंग्स हुआ करते थे, दोनों हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी हुए हैं, तो वो वहाँ पे तो बिल्कुल खामोशी आ गई है। आखिरी सवाल, कितनी पुलिस फोर्स है आपके पास? 3600। इसमें इफ़ेक्टिव कितनी है और नॉन इफ़ेक्टिव कितनी है? जी तकरीबन कोई हमारी 2500 के करीब इफ़ेक्टिव है। बाकी जो हैं, चूँकि यहाँ पे हाई कोर्ट भी है और सेशंस कोर्ट हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर है, और हमारे पास सिंस नोडेरो हाउस इज़ प्रेसिडेंट हाउस डिक्लेयर्ड, तो वहाँ पे भी ड्यूटीज़ हमारी हैं, तो तकरीबन 2500 के लगभग हमारी इफ़ेक्टिव है। हाँ, तो ये काफ़ी है। देखें, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारी वो तकरीबन कोई आज से 15-20 साल पहले की है, और आबादी देखें कितनी बढ़ गई है। आबादी के हिसाब से रेशो ऑफ क्राइम, चूँकि गुर्बत भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो रेशो ऑफ क्राइम भी ज़्यादा है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि नफरी को बढ़ना चाहिए, और इस हिसाब से हमने SNEs वगैरह भी भेजी हुई हैं ताकि वो कोशिश करें कि हो जाए नफरी इंक्रीज़। बस आखिरी मैसेज बताएं नौजवानों के लिए।
جی بلکہ دونوں کے نوجوانوں کے لیے بتائیں، ایک وہ نوجوان جو سی ایس ایس میں انٹرسٹیڈ ہیں، ایک وہ نوجوان جو کرائم کی طرف چلے گئے، جی جی الگ الگ میسیج دیں، ہو سکتا ہے ہمارے چینل کے توسط سے وہ سن لیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آخر میں آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ میں میسیج دے سکوں۔ میرا میسیج نوجوانوں کے لیے بھی ہوگا، میرا میسیج معاشرے کے لیے ایک بڑا میں جو کہ میں نے 3-4 سال میں دیکھا ہے، ہم اپنے معاشرتی اقدار جو ایک سوسائٹی کی کسٹمز اینڈ ویلیوز کے حساب سے اقدار ہوتے ہیں، ہم ان سے تھوڑا سا سائیڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کافی ہیں، ان میں نہیں جاتے، لیکن جو چیزیں ہم بچپن میں سیکھتے تھے کہ جی اس طرح نہیں کرنا ہوتا ہے، برا منایا جاتا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہوتا، برا منایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اب وہ لوگ کر رہے ہیں جن سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں۔ فار انسٹنس میرے پاس آفس میں روزانہ کے بنیاد پر 150-200 بندہ آتا ہے۔ 150-200 بندے میں سے کافی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فلاں نے مجھ سے ادھار لیا تھا وہ نہیں دے رہا واپس، اور فلاں نے جو ہے وہ گالم گلوچ کی ہے، میری زمین تھی، زمین کے جو بننا ہوتا ہے بننے کو کاٹا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں نے سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرے میں اگر بندہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ میں مسئلے کم کروں، اور اپنے جو پڑوسی ہیں، جیسے ہمارا بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑوسیوں کی عزت کرتے تھے، یا جو حقوق العباد بتائے جاتے تھے، ان تمام سے ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ دستبردار ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ معاشرہ آپ کا ہے، اسی معاشرے میں آج سے 10 سال کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اسی معاشرے میں آج کے 20 سال بعد آپ کے بچے آپ کی ایج کے ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے جو آپ کی ایج کے ہیں وہ یا تو ڈکیتیوں میں مارے جائیں یا تو آئس کے موالی بن جائیں، تو پھر بے شک جس طرح اگر آپ منشیات فروشی اور چوری ڈکیتی کے پیچھے ہیں تو رہیں۔ جو پڑھنے لکھنے والے جوان ہیں ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ انہی کے ہاتھ میں اس ملک کی ڈوریں آج سے 10 سال بعد ہوں گی۔ وہ اس ملک کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں، اس ملک کے مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا ڈیسیسو فیکٹر ابھی سے ہے ان کے پاس۔ اگر تعلیم کے ساتھ انصاف کریں گے، جو جس کام سے لگے ہوئے ہیں، اگر میڈیکل میں ہے تو میڈیکل کے ساتھ سچائی کریں، اگر کوئی سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرے کہ نہ صرف پاس کر کے انہی کرسیوں پر آ کر بیٹھے، بلکہ اپنے اندر میں خدمت خلق کا ایک درد بھی رکھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھی یہ میر روہیل کھوسو ایس ایس پی لاڑکانہ کی گفتگو۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ اپنی جو بھی ان سے کی ہوئی باتوں میں محسوس کرتے ہیں اس سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔